السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے رجب علی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام حسین رضوی صاحب۔ میرا آج ان کے پاس حاضر ہونے کا مقصد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آج ان سے طلب کریں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں یہ اتنے متعصب اور اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں کہ کوئی ذرا سا بھی ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہے تو یہ فوراً اس پر بددین، گمراہ اور نجدی ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کفر تک کے فتوے لگا دیتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کا فرقہ ہی اہل حق ہے اور صرف آپ ہی جنتی ہیں، باقی سب فرقے باطل ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ فرقہ واریت کو نہیں مار رہے؟ آپ لوگوں کے اندر نفرت نہیں پیدا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی رجب بھائی، آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم بیجا تنگ نظر نہیں ہیں اور بیجا متعصب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں تک فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، یعنی مسلمان کو آپ کافر کہنے سے پہلے کتنی احتیاط کریں اور کتنا ڈریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ نے بیجا کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو کہہ دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں اتنی احتیاط کریں کہ اگر کوئی جملہ کفریہ بول بھی دیتا ہے تو اس میں اگر 99 احتمالات کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، تو آپ ایمان والے احتمال کی طرف توجہ کریں اور آپ احتیاط کی پیش نظر اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ احتیاط ہے۔ تمہارے تو بزرگ اتنی احتیاط فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے، تو ایسی بات نہیں ہے رجب بھائی، یہ غلط فہمی ہے اگر ہے کسی کے ذہن میں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عالم خود مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس بات کو جو ہے نا وہاں پر حکم نہ لگائے تو وہ خود اس کے اپنے ایمان پر جو ہے وہ حرف آ جاتا ہے، اس کے اپنے ایمان کی بات آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال جو ہے وہ معاذ اللہ جانوروں اور بیل گدے کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا آپ کیا کریں گے؟ پھر یہاں پر آ کر ایسی باتوں پہ آ کر علماء کی مجبوری بن جاتی ہے کہ حکم لگانا، اگر نہ لگائیں تو بھائی ہمارے خود اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہوں، اتفاق ہو، اتحاد ہو، سارے مل کر جو ہے وہ کفر کے خلاف جو ہے وہ لڑیں، مسلمانوں میں آپس میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن کیونکہ ہم مجبور ہیں قرآن و حدیث اللہ رسول کے احکامات کے، تو عالم مجبور ہوتا ہے، عالم اپنی مرضی سے، جو عالم اپنی مرضی سے اپنی حسد کی وجہ سے کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، اپنے اناد کی وجہ سے کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، تو وہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا عالم تو ایسے عالم کے لیے تو وعیدیں آئی ہیں۔ ہاں، عالم قرآن و حدیث کا پابند ہوتا ہے، جہاں پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی خلاف ہو رہا ہے شریعت کے، تو وہاں پر بولنا اس پر واجب ہو جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی مرضی سے یہ شوق نہیں ہوتا ایسا، تو سارے مسلمان جو ہیں وہ جو مسلمان ہیں الحمدللہ، تو سب آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے جو ہے وہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاء اللہ۔ اب آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور آپ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ فرقے، کوئی کہتا ہے جی بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں یا اہل حدیث، اتنے زیادہ فرقے یہ وجود میں کیسے ہیں؟ کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اس میں تو یا تو مسلمان ہیں یا پھر مومن، تو یہ فرقے ان کی اصل کیا ہے؟ یہ کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ اصل میں رجب بھائی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس بات پر غور فرمائیں۔ اصل میں جہالت کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ فرقہ واریت ہے کیا۔ پہلے نمبر پر یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ فرقہ واریت جو ہے وہ بہت غلط بات ہے، قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ہے، 34 پارے میں ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہاں پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ تو فرقہ وہ ہے کہ جو علیحدہ ہو جائے، فرقہ اس کو کہتے ہیں جو کٹ کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ جیسے کہ اس آیت میں غور کریں تو اللہ نے جمیعہ کا حکم فرمایا، جمیعہ یہ جماعت سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک جماعت مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ تو اس بات سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔ جیسے آپ بخاری شریف پڑھیں، کتاب الفتن میں پہلی حدیث سے پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دور آئیں گے، فتنے آئیں گے، تو فتنے کے دور میں آپ نے جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا۔ جو جماعت سے علیحدہ ہوا، من شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام، یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں، یہ بہت ساری حدیث ہے، سرکار نے فرمایا فتنوں کے دور میں جماعت کے ساتھ مل جانا۔ تو جماعت فرقہ نہیں ہے، یہ کئی احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، اس بارے میں آپ پیش کر سکتا ہوں۔ جیسے بخاری کا بھی میں نے حوالہ دیا، کتاب الفتن کی پہلی حدیث ہے، تو سرکار نے فرمایا فتنے کے دور میں جو ہے وہ جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔
تو کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی پاک کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو سب کے سب جہنمی ہوں گے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک ملت ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی، ایک جماعت جنتی ہوگی. تو پوچھا گیا آقا سے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میرے طریقے پر ہوں گے، جو میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے. وہ جماعت ہوگی کہ جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. تو اہل سنت کا مطلب ہے کہ سنت والا طریقہ یعنی آقا علیہ السلام کا طریقہ، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ. تو یہ فرقہ سے بالکل منع کیا گیا ہے، فرقہ واریت کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کی جو ایک جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں مربوط رہنا چاہیے، اور وہی عقائد جو آقا علیہ السلام ہمیں دے کے گئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور صحابہ کرام جس عقائد پر تھے اسی پر ہونا چاہیے. تو اصل میں جو بات یہ ہے رجب بھائی کہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ صرف نام رکھ لینا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت ہے اصل ان عقائد سے انحراف کرنا جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں، جو صحابہ کے عقائد تھے ان سے ہٹ جانا. چاہے نام آپ جو مرضی رکھ لیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ کو اگر کوئی بندہ کہہ لیں کہ اپنا نام رکھ لیتا ہے شریف لیکن کام وہ بدماشوں والے کرتا ہے تو اصل حکم کام پر لگتا ہے. تو فرقہ واریت یہ ہے کہ ان عقائد سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، تو لہذا ہمیں قرآن و حدیث میں جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اتبعوا سواد الاعظم، کہ آپ سواد اعظم یعنی جو کثیر جماعت ہے مسلمانوں کی اس کی پیروی کریں. فرمایا فتنوں کے دور میں ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد اعظم جو کثرت والی جماعت ہوگی میری امت کی اس کے ساتھ مربوط رہیں گے تو آپ بچ جائیں گے. اگر جماعت سے علیحدہ ہو کے چھوٹے چھوٹے فرقے یا فرقیاں بنا لیں گے تو کہہ لیں کہ آپ پھر جو ہے وہ جہنم کی طرف یہ راستہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو ہے وہ جماعت جو مسلمانوں کی ہے اس کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عقائد کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست جواب دیا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو. ٹھیک ہے، اور جماعت کا جو بتایا کہ وہ کون سی ہے. تو اب ہر فرقہ ہی کہتا ہے کہ اصل جو جماعت ہے وہ ہم ہیں، اہل سنت والجماعت ہم ہیں. ہر فرقہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم باطل ہیں، سبھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جس کا احادیث میں ذکر ہے وہ ہم ہیں. تو ایک عام انسان جس کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا، اتنا وہ نہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہے تو وہ کس جماعت کو پکڑے گا؟ جی رجب بھائی، اگر میری گفتگو پر غور فرمایا جائے تو اس میں بھی یہ جواب ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے عقائد کو دیکھنا ہے کہ صحابہ والے عقائد نظریات کس کے ہیں. اور دوسری بات ایک یہ چیز جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے، ما انا علی و صحابی کا یہی مفہوم ہے کہ وہ عقائد وہ نظریات جو صحابہ سے ملتے ہیں وہ اہل حق کے ہوں گے. اور دوسری بات حدیث پاک پر غور فرمائیں، اتبعوا سواد الاعظم. سواد الاعظم کا مطلب ہے کہ امت کی اکثریت، کہ امت کی اکثریت والی جو جماعت ہوگی وہ جو ہے وہ اہل حق ہوگی. کیونکہ آقا صاحب نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے امت کی کثرت کو دیکھا جائے گا کہ وہ جماعت امت کی کثرت والی جماعت ہے وہ جماعت جو ہے وہ اہل حق ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی جماعت کے ساتھ ہی ہمیں رہنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. اچھا، قرآن و حدیث میں آپ بتا رہے ہیں کہ حدیث میں آیا اہل سنت والجماعت نام مسلمانوں کا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑو. تو بریلوی کا تو نہیں تذکرہ ہے، آپ تو بریلوی ہیں. جی اصل میں رجب بھائی ہمارا جو مسلک ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے. صرف بریلوی جو ہے نا یہ ایک نسبت کی وجہ سے ساتھ لگایا جاتا ہے. مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی ساتھ نسبت کے لیے لگایا جاتا ہے. کیونکہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلے سارے مسلمان تھے، وہ سماکم المسلمین. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے سارے مسلمان تھے، لیکن جب سرکار کے دور میں پہلا سپارہ پڑھیں دوسرا رکوع پڑھیں، آقا علیہ السلام کے دور میں جب منافقین آ گئے تو اللہ پاک نے اب نام بدلا، مومنین کہا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ قُل لَّمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا. تو اللہ پاک نے جو صحیح مسلمان تھے ان کا نام بدل کے، تاکہ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہہ کے ہیں وہ منافق اندر سے، لیکن اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہہ کے مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو امتیاز کرنے کے لیے نام بدلا، مومن رکھ دیا. مومن پہلے فرمایا ہوا سماکم مسلمین، پرانا مسلمان رکھا ہے. لیکن بعد میں جب مسلمانوں میں کچھ خرافات داخل، کچھ منافق لوگ داخل ہو گئے تو اذا جاءکم المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے. تو پھر اللہ پاک نے مومن کا لفظ جو ہے نا جو صحیح مسلمان تھے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ اس کو صحیح چیز کو امتیاز کرنے کے لیے جو ہے وہ نام اس کا تھوڑا سا بدل سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پہلے ڈالٹا کے ہو جائیں جو ہے آئل وغیرہ یہ نہیں ہوتا تھا، دیسی ہوتا تھا، تو صرف یہی جا کے کہتے تھے بھائی گھی دے دیں، وہ پتہ ہے دیسی ملنا ہے. لیکن جب ملاوٹیں شروع ہو گئیں تو پھر کیا کہا گیا
کہ بھائی دیسی کی ساتھ جو ہے نا اضافت لگا دی کہ دیسی کی دے دیں کیونکہ ملاوٹ ہو گئی. جب ملاوٹ ہو جائے تو اہل حق کی پہچان کے لیے جو ہے وہ ایک نام جو ہے وضع کیا جاتا ہے تاکہ غلط کھوٹے اور کھڑے کی جو ہے وہ پہچان ہو جائے اور امتیاز ہو جائے. تو اسی لیے جب مسلمانوں میں مزید حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ یہ فتنے خارجی نام نہاد اپنے مسلمان کا منافقین میں سے آگے چلا نا کام, تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ پہچان کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ نام دیا گیا. تو اہل سنت و جماعت اور مسلمان اور یہ کوئی علیحدہ بات نہیں ہے. یعنی یہ مثال سے ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے پوچھو آپ کون ہے تو آپ کہیں میں فیصلہ آبادی, تو میں آپ کو کہوں بھائی آپ پاکستانی نہیں ہیں, تو آپ کہیں گے بھائی فیصلہ آبادی ہونا پاکستانی ہونے کے مخالف نہیں ہے بلکہ فیصلہ آبادی ہونا عین پاکستانی ہونا ہے. تو اسی طرح اہل سنت و جماعت ہونا یہ مسلمان ہونے کے منافی نہیں ہے, یہ عین مسلمان صحیح مسلمانوں کی نشاندہی کے لیے اہل سنت و جماعت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور بقیہ جو آپ نے پھر اب یہ پوچھا کہ بریلوی آگے کیوں لگا, تو بریلوی بھی جیسے پھر آگے چلیں جیسے مسلمانوں میں کچھ خرافات ہوئی تو اہل مومن کا لفظ پھر اہل سنت و جماعت کا نام دیا گیا تاکہ کھڑے کھوٹے کی امتیاز ہو جائے. اور میں ایک اور دلیل اس کے ساتھ پیش کرتا جاؤں کہ جب حضرت خالد بن ولید مسلمہ بن کذاب کے خلاف جنگ لڑی تو اس وقت منافقین کے ساتھ وہ جنگ تھی. تو اب مسلمانوں کا پہلے کوڈ ورڈ کیا ہوتا تھا, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اب جنگ میں کوڈ ورڈ ہوتا تھا کہ جس سے یہ پہچان ہوتی تھی کہ اپنا کون ہے بگانا کون ہے. تو مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر, تو وہ کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی نا, تو پھر نام اللہ اکبر کہتے تھے, وہ پتہ لگ گیا تھا یہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے اس پر وار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو لیکن جب منافقوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو اب مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, منافق بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اب کیسے پتہ چلے کہ بھائی منافق کون ہے مومن کون ہے. تو خالد بن ولید نے فرمایا بھائی آج کے بعد ہمارا جو ہے وہ جو ہم لفظ بولیں گے وہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے, ہم یا محمد کہیں گے تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے. تو یہ دیکھیں اس لیے جہاں چیز میں کوئی خرابی لازم آئی تو صحیح کو امتیاز کرنے کے لیے ایک نیا نام وضع کیا گیا تاکہ صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جائے. اسی طرح جب اہل سنت و جماعت ہی ہمارا مسلک ہے, جماعت ہی ہے, لیکن جب کچھ لوگوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جیسے مسلمانوں میں کئی مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہو گئے, ایسے کچھ لوگ اہل سنت میں بھی جو ہے وہ اہل سنت نام لے کر لبادہ اوڑھ کر داخل ہونے کی کوشش کی. لیکن عقائد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرقہ واریت نام رکھنے کا نام نہیں ہے, عقائد اصل چیز ہے کہ عقائد, لیکن عقائد نظریات ان کے غلط تھے, نام انہوں نے اپنا اہل سنت شو کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح پھر اہل سنت سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کھڑے اور کھوٹے کو اور صحیح اور غلط کو امتیاز کرنے کے لیے لفظ بریلوی لگایا گیا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ فتنے پیدا ہوئے اس کے بعد یہ لفظ لگایا گیا کہ بریلوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اہل سنت ہیں کہ جو واقعی صحابہ کے طریقے پر اور اسی پر چلتے آ رہے ہیں. تو یہ وہ نام نہاد جو اپنے ساتھ یعنی اہل سنت کا لقب لگا کر جو ہے وہ اس طرح بن گئے اہل سنت میں, ان کو خارج کرنے کے لیے امتیاز کرنے کے لیے لفظ بریلوی لگایا گیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہی آپ کا فرقہ مطلب عقائد ہیں جو صحابہ کرام سے چلتے آ رہے ہیں, تو ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں بریلویت میں جو حضور اسلام کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. اب یہ میلاد منانا اور یہ جو آپ 11ویں مناتے ہیں یہ چیزیں تو صحابہ نے نہیں کیا, تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں رجب بھائی, اصل میں یہ جہالت ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اصل جو چیز ہے نا مین وہ ہے عقائد اور نظریات. عقائد اور نظریات جی, عقائد جو ہیں وہ جو قرآن و حدیث سے لیے جائیں. ٹھیک ہے, تو باقی یہ جو چیزیں ہیں نا میلاد شریف جیسے آپ نے ختم شریف, اگرچہ ان کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک علیحدہ بات, لیکن یہ فروعی چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ کافر ہو گیا, ایسی بات نہیں. میلاد منانا ایک مستحب کام ہے. ٹھیک ہے, یہ اعمال ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور حق و باطل کا جو فرق ہوتا ہے وہ نظریات پر ہوتا ہے, وہ اعمال پر نہیں ہوتا, وہ نظریات پر ہوتا ہے, عقائد پر ہوتا ہے. کہ ایسے عقائد جن کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جائے, ایسے عقائد آقا علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں عقائد, آقا علیہ السلام کی نورانیت کے بارے میں عقائد. ٹھیک ہے, تو ختم نبوت کے بارے میں عقائد. تو عقائد اصل چیز ہیں کہ جن سے اسلام اور کفر کا فرق ہوتا ہے. باقی جو اعمال ہوتے ہیں نا اعمال, اب دیکھیں اعمال تو پھر جو ہے وہ دور کے حساب سے عمل میں تو طریقے کار میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اعمال کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی پاک میں حدیث پاک موجود ہے, سرکار نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ اسلام میں ایجاد کیا تو وہ کرنے والے کو بھی ثواب ہے, اس کی پیروی کرنے والوں کو بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے, تو اعمال میں جو ہے وہ حق و باطل کا فرق نہیں کیا جاتا. یہ فروعات ہیں. ختم شریف دلوانا اچھی بات ہے, مستحب ہے, ثابت ہے, لیکن یہ عقائد میں چیز شامل ہے نہیں. اگر کوئی ختم نہیں بھی دلاتا تو اسے اسلام کفر کا کوئی فرق واضح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ مستحب چیزیں ہیں. تو ان سے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر ہاں, کوئی اگر کوئی نہیں کرتا کل شریف اگر کوئی نہیں کرتا جی, اس کو کوئی گناہ نہیں. کوئی 40واں نہیں کرتا, میں جو ہے نا بڑے وسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی 40واں نہیں کرتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, مزارات پہ نہیں کوئی جاتا, مزارات پہ نہیں جاتا, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہاں اگر جو بلا وجہ اپنی طرف سے فتوی لگاتا ہے, کل شریف کو حرام کہتا ہے, تو پھر ہم کہیں گے بھائی حرام ہونے کی دلیل کیا ہے.
چالیسویں کو حرام کہتا ہے تو حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہاں ہم کرتے ہیں، اس کی مشروعیت پر دلیل کہاں سے ثابت ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم جو ہے نا وہ قرآن و حدیث سے، یہ اس کی اصل قرآن و حدیث سے ہے۔ باقی دور کے حساب سے تو طریقہ کار بدلتے ہیں، جیسے آج مدارس ہیں، آقا اعظم کے دور میں اس طرح مدارس نہیں تھے۔ ختم بخاری ہوتا ہے کہ اسپیکر میں اذان دی جاتی ہے، اسپیکر میں جماعت کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دور کے حساب سے ہر مکتبہ فکر میں یہ چیزیں بدلی ہیں، ہر مکتبہ فکر میں ایک انداز بدلا ہے کام کا۔ ختم بخاری ہے سب کرواتے ہیں، ختم قرآن ہے سب کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اعمال اور فروعیات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی حق و باطل یا اسلام کفر کی، اصل میں جن لوگوں کو فروعیات اور رسولیات کا علم نہیں نا ان کو پتہ، وہ خلط ملط کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا مطلب ہے کہ آپ اس کہہ لیں کہ مشن سے ہٹ گئے، تو یہ اعمال پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہ ہو، ہاں قرآن و اگر حدیث سے ٹکراتے ٹکرائیں، نہیں ہے تو وہ جائز ہے، چاہے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ ہاں تو وہ پھر یہ تو رہتا ہے ایک بات ہے نا جی صحیح کہ وہ پھر چیز کو آپ ناجائز کب کہیں گے، جائز ہے، یہ درجات ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو یہ پھر دلال کے اعتبار سے ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حق و باطل کا جو فرق ہے وہ اس کا تعلق عقائد و نظریات کے ساتھ ہے کہ آپ کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں، جی جی جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے تھے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب آقا علیہ السلام آئے تو نماز پڑھے تھے، صحابہ بخاری میں ہے، تو صحابہ نے صفے چھوڑ دی، یعنی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اب ایک عقیدہ یہ ہے، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ وہ پہل قدے سے برا ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ تعظیم کے لیے نماز میں صحابہ صفے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے عقیدہ اور نظریہ، یہ حق و باطل کی پہچان، یہ والا نظریہ ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ حفظہ مانگنے آئے، حضرت ربیعہ جنت مانگنے آئے، اور یہ بخاری مسلم میں بعض احادیث ہیں، کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف کا، اس میں موجود ہے، صحابہ آتے تھے سرکار کے پاس، یہ مشکل ہو گئی، یہ مشکل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ اس کا مطلب آقا علیہ السلام کو بااختیار سمجھتے تھے، تو نبی کو بااختیار سمجھنا، شان والا سمجھنا، یہ صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اور جو بندہ اس کے الٹ عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ جو محمد علی ہے کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے، معاذ اللہ، تو اس کا مطلب وہ صحابہ کے مشن سے ہٹ گیا ہے۔ ایسی میں کئی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے بال پیچھے نہیں کرنے دیتے تھے، عروہ بن مسعود نے کہا نا وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ تو بال پانی نہیں آقا علیہ السلام کے لگنا نیچے، تو مطلب وہ صحابہ کرام جو ہے وہ یہ عقیدت اور یہ تعظیم تھی، تو یہ عقیدت اور یہ تعظیم جن میں نظر آئے گی وہ سمجھ لیں صحابہ کے طریقے پر ہے۔ باقی جو ماحول کے اعتبار سے اعمال ہیں ان کا طریقہ کار تو چینج ہوتا رہتا ہے، مین چیز ہے عقائد و نظریات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عشق، وہی محبت آقا علیہ السلام سے رکھنے اور وہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، ایک آخری سوال ہے، سوالات تو زیادہ تھے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کریں گے۔ اچھا اب آپ تو اہل علم ہیں ماشاءاللہ، آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اب ایک میرے جیسا عام بندہ یا کہہ لیں کہ کوئی، اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں جو دنیا دار ہے، تو ہم اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میں کس طرف جاؤں، مطلب کہ آپ کے علماء پہلے ہی اتنے اختلافات میں جکڑے ہوئے ہیں، فرقہ واریت میں اور ایک دوسرے کے خلاف، یہاں تک کہ علماء اپنے خطابات میں ایک دوسرے فرقے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، برے القابات سے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں برے القابات سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے اور یہ اس کا خاتمہ ہو جائے کسی طریقے سے، سب علماء اپنے اختلافات کو دور کر کے ایک بھائی چارے والا رشتہ بنا لیں اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے اور سب مسلمان ہو جائیں، تو کیا اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہو جائے گا دین کو؟ اچھا میں رجب بھائی آپ کے سوال کے نا دو جز ہیں، جی ایک جز یہ ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جی تو اس حوالے سے میں اگر کروں گا عوام کے حوالے سے کہ دیکھیں اصل میں نا عوام اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو عوام کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے نا کوئی بھی عالم جو ہے وہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، جی علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب عالم کے یا علماء کے ہر فعل کو دیکھنا اور اعتراض کرنا، یہ اس طرح کریں گے تو پھر یہ صراط مستقیم پر نہیں چل پائیں گے۔ تو وہی جو احادیث میں علماء نے احادیث بتائی نا آپ کو، ہاں یہ ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، واقعی اب تو گوگل کا دور ہے، آپ اپنا تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے شک شبہ، اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آپ علماء کے پیچھے ہم کیوں چلتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث بتائیں، ہم ویسے علماء کی پیروی نہیں کرتے، کوئی نفس عالم کی پیروی نہیں کرتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے۔ تو اگر جو جیسے میں نے بتایا آپ احادیث کو دیکھیں کہ احادیث میں کیا ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، جماعت کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، تو اہل حق جن کے اندر وہی عقائد ہیں جو صحابہ کے عقائد تھے، وہی عقیدت ہے جو صحابہ کی عقیدت تھی، تو وہ جھلک آپ کو جن میں نظر آ رہی ہے تو آپ اس جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہو جائیں اور آپ وہی عقیدہ وہی صحابہ والا جو ہے وہ عقیدہ رکھیں۔ باقی کسی عالم سے اگر کوئی آپس میں اگر کوئی عالم کرتے ہیں تو آپ اس میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی آپس کی بات ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا اپنا سوال، اگر کوئی عالم غلطی کرے گا تو وہ خود جواب دے ہوگا۔ ہم کہہ لیں کہ جج نہ بنے علماء پر، کئی لوگ علماء پر جج بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ علماء کا کر رہے ہیں، بھائی وہ جو کر رہے ہیں نا انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، دین کو تو نقصان ٹھیک ہے، ہے، وہ دین کو نقصان ہے، اس طرح وہ لوگ دور ہو رہے ہیں دین سے۔ بالکل دین کو نقصان ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، جی عوام کو یہی تو سمجھا رہا ہوں
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. علماء اگر اپنی ذمہ داری میں غلطی کوتاہی کریں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ دے، ان کی پکڑ ہوگی. آپس میں اگر کوئی بیجا اختلاف کریں گے یا بیجا ایک دوسرے کو دل آزاری کریں گے یا بیجا لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کریں گے بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ بالکل اللہ کی بار پکڑ رہے ہیں. لیکن آپ ان باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے. اور باقی علماء کی جو ہے بات، تو میں تو ادنا سا خادم ہوں علماء کا، تو میں تو ایک گزارش ہی کر سکتا ہوں اور اپنے دل کی ایک خواہش بیان کر سکتا ہوں کہ علماء حق جو ہے ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ سب مسلمانوں کو. اور اس طرح، لیکن یہ ہے کہ رجب بھائی کہ جہاں پر ایمانیات کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر مجبوری ہے، وہاں پر مجبوری ہے. باقی وہاں پر ہم کیسے، اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ایک بندہ یہ کہتا ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا خیال نماز میں جانوروں سے معاملہ برا ہے. تو اب آپ کے اپنے ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یار آپ اس گندے چیزوں کو چھوڑیں، آپ نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے، جس نے بھی یہ بات کی ہے آپ نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ اس کو غلط کہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور آپ صحیح مسلمان بنیں، ہم سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی قتل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جہاں پر ایمان کی آ جاتی ہے نا بات، پھر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ بعض آپ نے فتاوی جات دی ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں فتاوی جات نہ دیتا تو مجھے اپنے ایمان کی فکر تھی کہ میرا اپنا ایمان پھر کدھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی شوق نہیں ہوتا. تو اس لیے عوام کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں، علماء کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری، بیجا تنقید، بیجا حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے. اپنے جو ہے وہ نفس کو، اپنی ذات کو کنٹرول کرنا چاہیے، عاجزی پیدا کرنی چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو رجوع کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سنا. تو انشاءاللہ کچھ سوالات اور ہیں، وہ مزید انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے انشاءاللہ.